نبی السلام نے جو قبولیت کے اوقات بیان فرمائے ہیں احادیث کے اندر، ان اوقات میں ہم دعائیں کرتے ہیں. افطاری کے وقت دعائیں کرتے ہیں، سحری کے وقت کرتے ہیں، پچھلی رات کو کرتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا یرد، اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں دعا کی جائے اللہ دعا رد نہیں فرماتا ہے. ہم اس وقت بھی دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور یہ دین اسلام کوئی ماضی کا افسانہ نہیں ہے، ماضی کے قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے دعائیں کی تھی، ہمارے اسلاف نے دعائیں کی تھی اور بہت جلدی وہ قبول ہو گئی. نہیں، اللہ رب العزت کا مزاج روز ازل سے جو تھا آج بھی وہی ہے. ہمارے دعاؤں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے ایسے کچھ معاملات ہیں جن کے اندر مسائل پیش ہو چکے ہیں، ایسے رکاوٹیں حائل ہو چکی ہیں کہ جو ہماری دعا کے اندر رکاوٹ بن چکی ہیں، قبولیت نہیں ہو رہی ہے. اور اگر ہم صحابہ کرام کے واقعات دیکھتے ہیں، ان کا دور دیکھتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اپنے علاقے سے شہر کی طرف جا رہے ہیں، مزدوری کی غرض سے جا رہے ہیں. مسند احمد کے اندر واقعہ موجود ہے. اچانک موسم خراب ہوا، آندھی آئی، بارش آئی، بھاگ کے غار کے اندر پناہ لیتے ہیں. یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. غار کے اندر پناہ لیتے ہیں اور بارش کی کثرت کی وجہ سے پہاڑ سے ایک چٹان گرتی ہے، ان کے غار کے دہانے کے آگے آ جاتی ہے اور قید ہو جاتی ہے. آپ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی ہے، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہر تینوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا، تینوں نے، اور ساتھ یہ دعا کی اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذالک ابتغاء وجہک فاخرج عنا ما نحن فیہ. اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ نیکی ہم نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کی تھی، اے اللہ اس نیکی کی وجہ سے ہمیں اس قید سے نجات عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی ایک ایک نیکی فریاد سنی اور وہاں سے آزادی عطا فرما دی. ذرا سوچے، میں بھی اور آپ بھی، ہمارے پاس کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، کتنی افطاریاں ہیں، کتنے صدقات ہیں، کتنی خیرات ہیں، کتنے حج ہیں، کتنے عمرے ہیں، کتنے ہم نے غریبوں میں راشن بانٹے ہیں، اور نہ جانے کتنی کتنی ہمارے پاس نیکیاں موجود ہیں. اللہ کے حضور واسطہ دینے کے لیے کیا خالصتاً کوئی ایک بھی نہیں ہے؟ انہوں نے تو ایک ایک نیکی اللہ کے حضور پیش کی، ایک ایک نیکی، اور واسطہ دیا. اللہ رب العزت نے ان کی نیکی کو قبول فرماتے ہوئے انہیں نجات عطا فرمائی. عبد الملک ابن قریب الاسمعی لغت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ ان کا یہ روٹین تھی کہ یہ بدو کے علاقوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں کے اندر یہ وزٹ کیا کرتے تھے، کیونکہ خالص عربی وہاں سے ان کو ملا کرتی تھی. اور اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ اے نبی کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان. قلیل کا معنی علماء کرام لیتے ہیں کم، تھوڑا. اب وہ قلیل کا معنی یہ بدوی لوگوں میں نکلے، اس کا معنی جاننے کے لیے قلیل کا معنی کیا ہے. عورتوں کے پاس سے گزر ہوا، عورتیں کپڑے دھو رہی تھی، کچھ جا رہی تھی، وہ پاس اپنے روٹین میں جا رہے تھے. ایک عورت نے آواز لگائی دوسری خواتین کو کہ ٹھہریے، میرا قلیل گر گیا ہے. وہ جلدی سے آگے بڑھے جاننے کے لیے، علم کے حصول کے لیے کہ آپ نے قلیل کا لفظ بولا ہے، اس کا معنی کیا ہے. وہ آگے سے گالیاں دینے لگ گئی. انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں. تو اس عورت نے وضاحت کی، بدوی عورت نے وضاحت کی کہ ایام مخصوصہ کے اندر جو کپڑا خواتین استعمال کرتی ہیں اس کو بدوی عورتیں، دیہاتی عورتیں قلیل کہتی ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے. عبد الملک ابن قریب الاسمعی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دیہات میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی
اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم یا رب علی تبعات من الناس فتحملها انی، اے اللہ میں نے مجھ سے بہت سارے لوگوں سے زیادتی ہو گئی ہے۔ اب ان کا ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہے، جس کی لو اللہ سے لگی ہوئی ہے، جس کا ایمان ہے، اور اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا دیتے ہیں، ایسے الفاظ پہ زبان سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ شرفی قبولیت سے نوازتے ہیں۔ وہ دعا کر رہا ہے، اللہ مجھ سے کافی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اے اللہ کچھ زندہ ہیں، کچھ مر چکے ہیں، کچھ سے میں معافی مانگ سکتا ہوں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہے، اے اللہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے۔ اس دور میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھ سے کسی کے ساتھ بھی حد تلفی یا زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ اگر کہے تو اپنی عقل کا علاج کروائے۔ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، اے اللہ تو اپنے پاس سے، اپنے خزانے سے اس کو عطا فرما کے میری جان خلاصی فرما۔ کیسی دعا ہے؟ حقوق العباد کے اندر آدمی لاکھوں خرچ کرے، اربوں خرچ کرے، جتنے مرضی عمریں کرے، نوافل اور فرائض کا اہتمام کرے، حقوق العباد جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے معاف نہیں ہوگا، جب تک وہ معاف نہیں۔ اور یہ دیہاتی کیا دعا کر رہا ہے؟ اللہ مجھ سے جو حق تلفی ہو گئی ہے، جو میں نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے جانے میں انجانے میں، اے اللہ تو اپنے پاس سے، اپنے خزانے سے اس کو عطا فرما کے میری جان خلاصی فرما۔ اور آگے اس کے الفاظ سننے والے ہیں، وَعَلَيَّ حُقُوقٌ فَتَصَدَّقْ بِهَا عَلَيَّ، اے اللہ میں کچھ پیسے بھی دینے ہیں، میں نے کچھ مال بھی دینا ہے، اے اللہ میں نے لوگوں کا جو حق دینا ہے، جو میرے ذمے ہے، اے اللہ وہ بھی تو اپنے خزانے سے اس کو دے کے اے اللہ میری جان چھڑا دے۔ اور ساتھ آگے الفاظ کیا بولتا ہے؟ اے اللہ ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے، اے اللہ تیرا فرمان ہے، اے اللہ تیرا فرمان ہے کہ مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کیا کرو۔ اے اللہ انا ضیفک فی بیتک، اے اللہ ہم سے بھی پوچھ، ہم تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سے بھی پوچھ، ہم تیرے مہمان بن کے تیرے گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہم سے بھی پوچھ تمہیں کیا چاہیے؟ اے اللہ ہمیں مہمان نوازی میں جنت چاہیے، ہمیں مہمان نوازی میں جنت چاہیے۔ اے اللہ تیرا فرمان ہے کہ آپ کے پاس مہمان آئے تو مہمان نوازی کرتے، اے اللہ ہم مہمان نوازی کرتے، ہم انسان ہو کے، ہم گناہگار ہو کے، ہم تیری مخلوق ہو کے، ہم تیرے بندے ہو کے، اے اللہ ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو خالق کائنات ہے، اے اللہ تو مالک ارض و سما ہے، اے اللہ ہم تیرے گھر میں مہمان بن کے آئے ہیں، ہمیں مہمان نوازی کے اندر اے اللہ تیری جنت چاہیے۔ سارے بھائی یہ دعا یاد کر لیں، عربی نہ بھی یاد ہو، اردو کے اندر، پنجابی کے اندر یہ الفاظ یاد کر لیں، اللہ سے دعا کیا کریں، نہ جانے آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ گنتی کے چند دن اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ گنتی کے چند دن ہے، ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گفتگو کرنے کے لیے احادیث تو میں کافی ترتیب دے کے لایا تھا، لیکن وقت مختصر ہے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ وضاحت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت رمضان مبارک کی برکات سے فائدہ، بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا